الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم، میرے پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام میرے بھائیوں سے بڑی ہی مؤدبانہ اور عاجزانہ درخواست ہے کہ غیر ضروری چہل پہل ختم کریں، کہ میرے والے حضرات بھی کیمرہ سیٹ کر کے بیٹھ جائیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں دیکھتا ہوں محفل میں، ماشاءاللہ بڑے باشرہ ہوتے ہیں، امامہ بھی ہوتا ہے، داڑھی بھی ہوتی ہے، لیکن ان کو نہیں پتہ کہ ان کو کون کون دیکھ رہا ہے، تو ان پر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اس ذکر کی بڑی عظمت ہے اور اس کے آداب ہوتے ہیں، اس کو بہت توجہ سے سنتے ہیں تاکہ اس کی برکتیں حاصل ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ذکر کی برکت نصیب فرمائے. بڑی ہی محبت کے ساتھ، پیار سے، ادب سے، احترام سے، ذوق شوق سے میرے ساتھ مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ 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 اللہ
الله 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 محمد روحي فداك محمد روحي فداك محمد روحي فداك الله 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 محمد روحي فداك محمد روحي فداك الله والله والله الله والله والله الله والله والله الله الله والله محمد روحي فداك محمد روحي فداك پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے اللہ 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 محمد روحی فداک محمد روحی فداک نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے ہم سے پیاسوں کے لیے ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے اللہ 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 محمد روحی فداک محمد روحی فداک کچھ خبر بھی ہے فقیرو کچھ خبر بھی ہے فقیرو آج وہ دن ہے کہ وہ محشر کا دن کیسا دن امام اہل سنت کہتے ہیں کچھ خبر بھی ہے فقیرو آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے نعمت خلد اپنے صدقے ارے نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے اللہ 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 محمد روحی فداک محمد روحی فداک ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے دنیا میں تمنا رہی کہ حضور کی زیارت ہو جائے سرکار کی زیارت نصیب ہو جائے دنیا میں یہ تمنا جب پوری نہ ہوئی تو وہ تمنا حسرت بن گئی کیا بن گئی تمنا جب پوری نہ ہو تو بن جاتی ہے حسرت توجہ بیٹا توجہ تمنا جب پوری نہ ہو تو حسرت بن جاتی ہے تو ان حسرت زداؤں سے کہ جن کو دنیا میں طلب تھی حضور کی زیارت کی کون کون ہے الحمدللہ تو جن کی یہ حسرت بن گئی ایسوں کو اعلیٰ عدد کہتے ہیں ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے تھی خبر جس کی کہ وہ ارے تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے اللہ 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 محمد روحی فداک محمد روحی فداک خاک افتاد و بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے زمین تانبے کی سورج سوا نیزے پر
پسینوں میں لوگ ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، کسی کے گلے گلے، کسی کے سینے تک، کسی کے کمر تک، کسی کے گھٹنوں تک پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ پیاس کی شدت سے عالم برا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، کیسا دن ہوگا۔ امام کہتے ہیں اگر تو حضور کا ہے نا، اگر تو حضور کا عاشق ہے نا تو بے صبر کر جا، بس خاک افتادو، خاک افتادہ یعنی زمین پہ گرے پڑے، میدان معاشرہ کی گرمی کے ستائے ہوئے۔ امام کہتے خاک افتادو بس بس بس، ان کے آنے ہی کی دیر ہے، بس آنے دو انہیں، آنے دو انہیں، آنے دو انہیں، پھر کیا ہوگا؟ خود وہ گر کر سجدہ میں، اے خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے۔ اللہ 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 اللہ، سوختہ جانوں پہ وہ پرجوش رحمت آئے ہیں، ان جلی ہوئی جانوں پر میدان معاشرہ کی گرمی کے ستائے ہوئے سوختہ جان میرے آقا پرجوش رحمت آئے ہیں، اور پھر کیا ہوگا؟ سوختہ جانوں پہ وہ پرجوش رحمت آئے ہیں، لوہے دل سے نقش غم، لوہے دل سے نقش غم کو وہ مٹاتے جائیں گے۔ اللہ 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 اللہ، لوگ آئے مسکراتے ہم مسیروں کی طرف، لوگ آئے 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 مسکراتے ہم مسیروں کی طرف، خرمن عصیاں پہ اب، خرمن عصیاں پہ اب، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ اللہ 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 اللہ، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب، دامن رحمت نے بڑی وسعت۔ کوئی سوچنے والا سوچتا ہے کہ اتنے امتی ہوں گے اربوں خربوں، جس کو دیکھو حضور کو پکار رہا ہے، حضور سب کو کہتے ہیں آ جا، جتنے پکار رہے ہیں حضور سب کو کہہ رہے ہیں آ جا میرے دامن میں آ جا، ایک دامن اتنے امتی، کیسے؟ امام کہتے ہیں سن، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اللہ 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 اللہ، محمد روحی فدا، محمد روحی فدا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ 12 ربیع الاول مہینے سال میں ایک دفعہ آتا ہے نا، اس کی الگ ایک شان ہے، لیکن جہاں تک میلاد منانے کی بات ہے نا تو اعلیٰ کہتے ہیں ہم تو حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، او مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم گئے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، سرکار کی آمد دلدار کی آمد، سب جھوم کے بولو، جھوم
کے بولو شرمانا چھوڑو مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا محمد روحی فدا محمد روحی فدا محمد روحی فدا اعلیٰ حضرت کا کلام وہ کلام جس کو ہدایت بخشش کا تاج کہتے ہیں، تاج ہدایت بخشش، اور جس کلام کے بارے میں حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ کلام جو ہے نا اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے، یہ کلام اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے۔ آپ کلام کو دیکھیں نا تو آپ خود کہیں گے کمال لکھا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیسے لکھا ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے۔ اچھا ایک اور بات اس کلام کے بارے میں، اشعار لکھنے کے لیے کچھ بحریں ہوتی ہیں، وہ بحر میں کلام لکھے جاتے ہیں، تو یہ جو بحر ہے نا یہ عربی میں رائج تھی، کہاں تھی؟ عربی اشعار میں یہ بحر رائج تھی اور پھر متروک بھی ہو گئی، تو میرے اعلیٰ حضرت نے اردو میں سے زندہ کیا، اس بحر کو میرے اعلیٰ حضرت نے اردو میں زندہ کیا، یہ وہ بحر ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی نو چنا تمہارے لیے، چنی نو چنا تمہارے لیے، بڑے دو جہاں تمہارے لیے۔ مکتوبات امام ربانی میں حضرت شیخ سرہند علیہ الرحمہ نے ایک حدیث قدسی لکھی ہے، ان کے مکتوب میں ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے حضور نے عرض کی کہ یا اللہ انا و انت، یا اللہ میں ہوں اور تو ہے، وما سوا کا جو کچھ اس کے علاوہ ہے میں نے سب کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے محبوب نے یہ عرض کیا کہ مولا میں ہوں اور تو ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے میں نے سب چھوڑ دیا تیرے لیے۔ تو جواب میں اللہ نے کہا یا محمد انا و انت، میں ہوں اور تو ہے، وما سوا کا، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے پیارے میں تیری وجہ سے تخلیق کیا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی نو چنا یہ وہ ایسا ویسا، چنی نو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنی نو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، داغن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبا بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس پہ چاہے نعمت برسائے، جس کو چاہے دولت دے، جس کو چاہے مال دے، یہ اللہ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ نے اگر مال دولت عزت شہرت دے کر اگر دے دی اور اس کے بدلے میں آپ اس سے قریب ہو گئے، اس سے دور نہیں ہوئے، اس کے باغی نہیں ہوئے، اس کے ناشکرے نہیں ہوئے، عیاشیوں میں نہیں پڑے، بلکہ اس کے قریب ہو گئے اور اللہ کا ذکر کرتے رہے، حضور کی محفل سے جاتے رہے، تو یہ پھر ہے ھذا من فضل ربی۔ کیا ہے ھذا من، اللہ ہمیں فضل دے، ورنہ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ،
اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھلا بیٹھے، اور جو اللہ کو بھلا دیتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے ان کی جانوں سے ہی انہیں بھلا دیا، وہ پہچانے اپنے آپ کو میں کون ہوں، میں کیوں آیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، وہ پھر لگا رہتا ہے عیاشیوں میں، نمازیں چھوڑ رہا ہے، دور ہو رہا ہے، ڈانس محفلیں یہ وہ، تو پھر وہ ھذا من فضل ربی نہیں ہے، وہ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہمیں فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ سے محفوظ رکھے، بس فضل میں رکھے، اس کے قریب رکھے، اس سے دور نہ کرے، ٹھیک ہے؟ اقبال کہتا ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا تو بن، اعلیٰ بات آ رہے ہیں سنو، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں زبان، دہن میں زبان، دہن میں زبان ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، جان محشر پر قیامت کیجئے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، بجے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، وہ کنز نگاہ یہ نور پیشاب و کن سے آیا، یہ بزم واقع کنت کنزا مخفیا، شیخ محی الدین ابن عربی نے روایت کیا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، سو میں نے خلق بنائی۔ سب سے پہلے اللہ نے کیا بنایا؟ حضرت جابر نے عرض کی حضور میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، بتائیے نا سب سے پہلے اللہ نے کیا بنایا؟ تو حضور فرمایا جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے محبوب تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، بنوری ہی کہا، بجمالی ہی نہیں کہا، بصفاتی ہی نہیں کہا، باسمائی ہی نہیں کہا، بعلمی ہی نہیں کہا، بنوری ہی کہا، اللہ نے اپنے نور سے تیرے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ اچھا اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہو سکتا، مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے، اس سے کوئی چیز جدا ہو کے نہیں بنتی، وہ اس نور کی تابش تھی۔ اعلیٰ حضرت نے اس کی مثال دی ہے، اور مثال کو بھی اعلیٰ حضرت نے کہا یہ بالکل ناقص اور نامکمل مثال، کیا کہا؟ اور اس پر جو کہہ سکتا ہے نا وہ کچھ اس کا حق ادا ہی نہیں، وہی سکتا مثال وہی سکتا۔ سمجھانے کے لیے کہا کہ سورج کی روشنی جب چاند پر پڑی تو وہ چمکا، سورج کی روشنی تاروں پر پڑی تو وہ چمکے، تاروں کی اور چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں، کوئی روشنی نہیں۔ روشنی کس کی ہے؟ اچھا سورج کی روشنی جب پڑی کیا اس کی روشنی کم ہوئی؟ کوئی سورج کی روشنی میں فرق پڑا؟ چراغ سے چراغ جلتا ہے تو کیا پہلا چراغ کم ہو جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جدا ہونے سے منتشر ہونے سے اللہ پاک ہے، اللہ نے اپنے ذات نور سے محبوب کے نور کو پہلے پیدا بنایا، پھر اللہ نے جب تک چاہا وہ نور دورہ کرتا رہا، سیر کرتا رہا،
پھر اللہ نے اس نور کے 4 حصے فرمائے. کیا؟ 4 حصے فرمائے. ایک سے بنائی قلم، ایک سے بنائی لوح، ایک سے بنایا عرش، اور پھر ایک حصے کے پھر 4 حصے فرمائے. تو پھر اس سے بنے ملائکہ، حاملین عرش بنے، فرشتے بنے. پھر 4 حصے، ایک کے 4 حصے کیے تو اس سے پھر زمین، آسمان، پھر جنت، دوزخ، پھر ایک حصے کا حصہ کیا. تو یہ آخر تک حدیث ہے. تو اصل کون ہے حضور؟ کن فیکون عربی میں کہتے ہیں کن. اس نے کہا ہو جا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کی شان تو یہ ہے، وہ ارادہ فرماتا ہے. بس کسی چیز کا ارادہ فرماتا، وہ کہتا ہے کن ہو جا، تو پھر ہو جاتی ہے. کن فیکون کہتے ہیں عربی میں، اور فارسی میں کہتے ہیں کن فکان. کیا کہتے ہیں؟ کن فکان. اب سنیں، یہ آلات کہتے ہیں وہ کنز نگاہ اور یہ نور فشاں، وہ کن سے آیا یہ بزم فتح، یہ ہر تن و جان یہ باغ جینا، یہ ہر تن و جان یہ باغ جینا، یہ سارا سما تمہارے لیے، یہ ہر تن و جان یہ باغ جینا، یہ سارا سما تمہارے لیے. ہے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا. یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ شیخ شیخ عبدالعزیز دباغ علیہ رحمہ بڑے بڑے امی بزرگ گزرے، امی ہاں، علم لدنی کے ماہر تھے. سبحان اللہ. وہ اپنی کتاب ہے ابریز، الابریز، اس میں انہوں نے لکھا کہ ہر موسم بہار میں، میں جو باتیں کرتا ہوں اسے سن لو، کام آئیں گے انشاءاللہ. آپ فرماتے ہیں کہ ہر موسم بہار میں، ہر باغ میں نور محمدی 2 مرتبہ چمکتا ہے. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. جس کی وجہ سے پھولوں میں خوشبو آتی ہے. یہ ان کی بات یہاں ختم ہوئی. اب آگے میں تذکرہ کرتا ہوں کہ یہ کوئی یہاں تک محدود ہی نہیں ہے، بلکہ حضور کا نور کہاں نہیں چمکتا. یہ پھلوں میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ اچھا یہ بتاؤ نا، شہد بنتا ہے نا، مکھی، شہد کی مکھی، وہ جو پھولوں کو چوس، آپ پھولوں کو چوسیں کڑوا لگے گا آپ کو. میں پھولوں کا جوس کڑوا لگتا ہے، لیکن جب مکھی چوس کے جاتی ہے نا تو میٹھا ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مکھی جب چلتی ہے نا تو جوس لے کے جب چلتی ہے نا درود پاک پڑھتی رہتی ہے. کیا پڑھتی رہتی ہے؟ تو اس درود پاک کی برکت سے وہ میٹھا ہو جاتا ہے اور وہ شفا ہو جاتا ہے. کس چیز میں حضور کا نور نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اب اعلیٰ حضرت کو سنو. یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم روا تمہارے لیے، یہ حکم روا تمہارے لیے. آگے کی بات بتاؤں؟ آگے سنو گے؟ پیارے آقا علیہ السلام کی روح مبارکہ جو جب آپ کو وعدہ الہی کے مطابق جب آپ کو موت پیش کی گئی، کل نفس ذائقۃ الموت، تو حضور کو بھی موت پیش کی گئی. تو جب حضور کی روح مبارک نکلی نا، تو پھر جب لے کے گئے نا آسمانوں پر، عرش پر، تو عرش نے مدد کر لی. نہیں مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اس روح کو سنبھالوں. تو پھر فرشتے جنت میں لے کے گئے، جنت نے بھی کہا مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں روح مصطفیٰ کو سنبھال پاؤں. تو فرشتے کہتے ہیں مولا کیا کیا جائے؟ تو کہا دوبارہ اسی میں لوٹاؤ. وہ جس میں مصطفیٰ سے افضل کوئی جگہ ہے ہی نہیں.
یہ حصہ جس میں اقدس کا حصہ جس زمین سے لگ جائے نا تو وہ زمین کعبے اور عرش سے افضل ہو جاتی ہے. اور مجھے کہنے دو یہ بڑا ایسا مسئلہ ہے کہ کسی مکتبہ فکر کو اختلاف نہیں اس میں کہ زمین کا وہ حصہ جو حضور کے جسم سے لگا ہے. میں یہاں کہتا ہوں کہ جسم بعد میں، پہلے چادر ہے. جسم تو بعد میں، پہلے چادر. تو یوں کہو کہ جس میں اطہر سے چادر لگی اور چادر سے پھر وہ حصہ لگا تو پھر وہ حصہ کعبہ اور عرش سے بھی افضل. تو جسم مصطفیٰ کی بات کیا ہوگی؟ تو حضور کے جسم مبارک میں پھر لوٹا دی گئی روح. اور اس پر لکھا گیا کہ وہ لکھا علماء نے کہ روح مبارک نکلنے کا معاملہ یہ تھا کہ یہ یہاں سے نکلی اور یہاں سے آئی. نہیں سمجھا؟ جسم مبارک سے روح نکلی، ایک طرف سے نکل رہی ہے، دوسری طرف سے جا رہی ہے. جسم مصطفیٰ سے افضل کو جگہ ہی نہیں کہ جہاں روح مصطفیٰ رہے. تو حضور زندہ ہے. کہو حضور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اچھا آپ سنو، جب حضور زندہ ہیں اور حضور موجود ہیں تو کائنات کا نظام چل رہا ہے. یہ حکم رواں. اب اعتراض یہ آئے گا کہ جناب پھر قیامت کیسے آئے گی اگر حضور زندہ ہیں اور حضور موجود ہیں اور حضور کی وجہ سے ہے تو قیامت کیسے آئے گی؟ اس کا جواب بھی لکھا علماء نے، اور بڑا پیارا جواب لکھا کہ جب قیامت قائم کرنا مقصود ہوگا اللہ روح مبارکہ کو نکال لے گا، اور جیسے ہی روح مبارکہ نکلے گی کائنات ختم. جانے کائنات نکلی، کائنات ختم. کیا نہیں جانتے معراج کی شب کیا ہوا تھا؟ جب حضور معراج پر تشریف لے گئے تو کائنات رک گئی کیونکہ جانے کائنات ہی نہیں. اور جب آئے تو زنجیر بھی ہل رہی ہے، پانی بھی بہہ رہا ہے، بستر بھی گرم. نہیں دیکھا آپ؟ تو حضور جان کائنات ہیں، کائنات کی جان ہے. ایک عالم اصغر ہوتا ہے، ایک عالم اکبر ہوتا ہے. عالم اصغر انسان کا وجود، اپنے اندر جتنی اللہ نے دی نا جو چیزیں، پھیپھڑے، گردے، دل، یہ وہ، اگر ایک بھی ڈسٹرب ہو جائے معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے. تو یہ عالم اصغر ہے اور ایک ہے عالم اکبر. یہ سارا 18,000 عالم. تو اس کی بھی کوئی روح ہے نا، یہ چل رہا ہے، یہ جاری ہے، اس کی بھی کوئی روح ہے نا. اور وہ روح ہے روح مصطفیٰ. میں نے کہا حضور جانے کائنات ہیں، جانے کائنات. حضور نہ ہو تو کچھ نہ ہو. اب دوبارہ سنو، یہ شمس و قمر، یہ شام و ساگر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ سیب و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے ہے. وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا. چینوں میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھلن، پھلن میں حضور کے نور سے ہی بنی جنت. اچھا کمال کی بات دیکھو، جب نور کے 3 حصے ہونا تو ایک سے آسمان، تو پھر ایک سے زمین، تو پھر ایک سے بنا جنت و دوزخ. جنت و دوزخ بھی حضور کے نور ہی سے بنی. یہ بات یاد رکھیے. جہنم جو ہے نا وہ ایک مقام ہے جہاں اللہ کے عذاب کا مظہر ہے. جہنم جو ہے وہاں پہ اللہ کا عذاب ظاہر ہوگا، اور جنت اللہ کی رحمت کا مظہر ہے. رحمت ہی رحمت ہے وہاں پہ. اللہ اکبر. کیا شعر پڑھا؟ جنا میں چلنا. انسان دنیا میں آیا ہے اور صبر کرے، تھوڑی تکلیف برداشت کر لے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دے
تو اس کا اجر کیا ملے گا؟ اس کا اجر ہے نہ ختم ہونے والا عشق۔ آج دنیا میں ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لینا تو پھر جنت میں تو پھر وہ ملے گی، حور مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ بڑی بڑی آنکھوں والی، حسن کا عالم کیا ہوگا ان کا، حور کا۔ فرماتے ہیں کہ اگر حور دنیا والوں کو خالی ایک جھلک دکھا دیں تو پوری دنیا دیوانی ہو جائے۔ اتنی حسین حور کہ پانی پیے تو پانی اترتا ہوا نظر آئے، اور اتنی حسین حور کہ ہڈیوں کا گودا نظر آئے۔ نہ کسی انسان نے آج تک چھوا، نہ کسی جن نے چھوا، نہ دیکھا۔ مقصور ہیں وہ، حجاب ہیں۔ یہ ساری نعمتیں کس کا صدقہ؟ آئے ہائے امام، محن کا محنت کی جمع ہے محن، اور منن جمع ہے احسان کی۔ ٹھیک ہے، اب سنو امام کہتے ہیں کہ جنوں میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مغن ایسے مغن، سزائے مغن ایسے مغن، یہ امن و امان تمہارے لیے، سزائے مغن پہ ایسے مغن، سزائے مغن پہ ایسے مغن، یہ امن و امان تمہارے لیے ہے، وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے صدقے آقا تیرے صدقے، تیرے باری باری صدقے، وجہ تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات۔ یہ طور کجا سپہر تو کیا، کئی لوگ جانتے ہیں سپر کا مطلب کیا ہے، لیکن کچھ نئے لوگ ہوتے ہیں کو نہیں پتا سپر کسے کہتے ہیں نا، پتا ہے نہیں پتا۔ سپر کہتے ہیں آسمان، کسے کہتے ہیں آسمان۔ اور تور تو بتاؤ، تور کوہ تور پتا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں کلام کرتے اللہ سے؟ کوہ تور پر۔ اور عیسیٰ علیہ السلام قرآن کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ قتل کیے گئے نہ وہ سولی چڑھائے گئے، وہ زندہ ہیں، ان کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا۔ کہاں پر ہے؟ آسمان۔ کہاں پر؟ آسمان۔ اچھا آسمان ہو کہ کوہ طور ہو، ہے مکان میں ہے۔ اچھا مکان میں کیا ہوتی ہیں؟ سمتیں ہوتی ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، ہے نا سمتیں۔ کہاں پر ہے؟ مکان میں۔ لا مکان وہاں سمجھتے ہی نہیں، لا مکان سمجھانے کے لیے کہتے لا مکان، انہیں لا مکان کیا ہے؟ مجازن کہتے لا مکان، وہ بھی سمجھانے کے لیے۔ تو محبوب کو جو معراج عطا ہوئی نا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ طور کجا سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا، عرش یہ مکان کا افضل حصہ ہے، یہ منتہائی مکان ہے عرش، اس کے بعد پھر مکان نہیں، تو سب سے عرش سب سے افضل ہے، اور پھر حضور کے قدم پہنچے عرش پر۔ ابھی سمجھو، حضور کے قدم عرش پر، عرش نیچے قدم اوپر۔ امام کہتے ہیں یہ تو ہے حضور کے قدموں کی معراج، یہ تو ہے حضور کے قدموں کی معراج، اس کے علاوہ کیا ہے وہ بلانے والا جانے، وہ جانے والا جانے،
وہاں لا مکان ہے، مکان ہی نہیں۔ اچھا اس بات کو سمجھانے کے لیے قرآن نے کچھ کہا ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین کیا؟ اچھا سبحان اللہ۔ او پتہ ہے قاب قوسین، قوسین الگ ہے اور او ادنا الگ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ قاب قوسین الگ ہے، او ادنا الگ ہے۔ اللہ فرماتا ہے قاب قوسین او ادنا، کتنا فاصلہ؟ 2 کمانوں کے برابر۔ قاب قوسین، وہ جلوہ قریب ہوا، پھر قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ فاصلہ کتنا ہو گیا؟ جتنے 2 کمانوں کے درمیان یہ۔ اللہ فرماتا ہے او ادنا، اس سے بھی کم۔ قاب قوسین الگ ہے، او ادنا الگ ہے، اس سے بھی کم۔ ہماری عقلیں عاجز آ گئی، ہم سمجھنے سے قاصر ہو گئے، ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی، کان بھی بند کر لیے، منہ بھی سی لیے، بس ہم کو اتنا پتا ہے او ادنا۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کو کتنا پیارا سمجھایا ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ یہ طور کو جا سپہر کو کیا کہ عرش اولا بھی دور رگا، جہد سے ورا، نہ آگے نہ بائیں نہ دائیں نہ پیچھے نہ اوپر نہ نیچے، جہد سے ورا رسال سینا، یہ رفعت شان تمہارے لیے، جہد سے ورا رسال سینا۔ سمجھو او ادنا کو سمجھو، جہد سے ورا رسال سینا، یہ رفعت شان تمہارے لیے، وجہ تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات۔ میں مدد چاہتا ہوں، میں بڑی مدد چاہتا ہوں۔ کلام رضا جب پڑھتا ہوں نا تو میں اپنے بس میں نہیں رہتا، مجھ میں وہ روکنے کی قوت بہت مشکل سے ہو جاتی ہے، میں اپنے آپ کو روک نہیں سکتا، پھر اس میں پڑھتے پڑھتے گھنٹوں لگ جاتے ہیں، مجھے احساس بھی نہیں ہوتا۔ لیکن میں چونکہ ایک وقت کے تعین کے تحت یہاں پہ آیا ہوں، یہاں سے مجھے اب اور جگہ جانا ہے، کلام کی فہرست لمبی ہے، تو میں اس کو یہاں پہ ختم نہیں کرتا بلکہ ٹو بی کنٹینیو کرتا ہوں، یہ جاری ہے، انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ آپ میں سے کئی لوگ سن چکے ہیں میرے اس کلام کو، میں نے چند اشعار پڑھے ہیں اور میں نے گھنٹے لگا دیے، سنے ہیں نا؟ وہ کلام ہی ایسا ہے، میں نے کہا یہ ہدایت کی بخشش کا تاج ہے یہ کلام، اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے یہ کلام۔ تو میں یہاں اس کو پھر بھی کنٹینیو کرتا ہوں اور دوسرے کلام کی طرف چلتا ہوں۔ روز و شب جوش پھر رحمت کا دریا تیرا، صدقے اس شان سخاوت پہ یہ منگتا تیرا، ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے اور مل گیا صدقہ تیرا، واہ کیا جو تو کرم ہے شریفت ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا نہیں سنتا گی نہیں نہیں سنتا گی نہیں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، حقیقت تیری جبریل جسے نہ جانے تو کس طرح لوگ بھلا رتبہ تمہارا جانے، اے توڑ دے لکھ کے قلم یوں ہی جو لکھنا جانے کے
فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا چاندنی رات میں جابر کا نظارہ دیکھیں چاندنی رات میں جابر کا نظارہ دیکھیں چاند کو وہ کبھی سرکار کا چہرہ اور دیکھ کر بولے جمال شگیبانہ دیکھیں کہ تیرے قدموں میں جو ہے چڑھے دیکھ کے طلبا تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبا تیرا تیری خیرات کا ایک ذرہ کرے ہم کو نہال تیری خیرات کا ایک ذرہ کرے ہم کو نہال تو کیوں بھلا جائیں کسی اور کے در بس سلسلہ اپنی عطاؤں کا یوں ہی رکھنا بحال تیرے ٹکڑوں سے پلے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں سے پلے چھوڑ کے صدقہ تیرا تھا کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اور بسبب تنزل یہ بات کر رہا ہوں حضور ایسا کرتے نہیں لیکن اگر ایسا ہو جائے تو گر گناہوں کے سبب تم نے دیا در سے نکال اس تصور سے ہی ہو جائے تیرے بندے نڈھال کون رکھے گا تیری طرح فقیروں کا خیال تیرے ٹکڑوں سے پلے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں تھا کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا چھڑکیاں تھا
اور جبل سونے کے چاندی کے تیرے ساتھ چلے تو جو ٹہنی کو پکڑ لے تو شجر ساتھ چلے تو جو چاہے. حضرت جابر نے دعوت کی تھی حضور کی. حضرت جابر نے دعوت کی حضور کی. بڑے خوش تھے حضور آ رہے ہیں. گھر گئے, ایک بکری ذبح کی. 2 بچے تھے, ان کے بیٹے تھے, چھوٹے تھے, وہ نہ سمجھ تھے. دیکھا ابو بکری ایسے ذبح کرتے ہیں. جب وہ گئے تو پیچھے سے ایک بھائی نے ایک بھائی کو لٹایا, کہا دیکھو تو بکری بن میں ذبح کروں گا. بچے تھے تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو ذبح کر دیا. ایک بھائی شہید ہو گیا. تو یہ منظر دیکھ کر وہ بھی ڈرے, وہ بھاگے, وہ بھی گر گئے, مر گئے, دونوں شہید. اب جس گھر کے اندر 2 بچے شہید ہو گئے ہوں اس میں کیا رکھو. بیوی نے کہا کہ ایسا ایسا ہو گیا, کیا کروں. آپ نے کہا ابھی چادر اڑا دے, پہلے دعوت کرتے ہیں, حضور کی بات میں دیکھتے ہیں. حضور آ رہے ہیں, بس پہلے حضور کی بات کرو. ان کو رکھ دو, بھی سباٹ چادر ڈال دو. حضور آنے تو پہلے حضور سے پہلے دعوت تو کریں حضور کی, بس بعد میں دیکھیں گے. اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ تم ہر چیز سے بڑھ کر جان, مال, آل اولاد, حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ سے محبت نہ کرو. نہیں سنا فرمان؟ وہ صحابی تھے, مختار کل مان. میرے آقا تشریف لائے, دسترخوان سجا ہوا ہے, میرے آقا تشریف لائے. میرے آقا فرماتے ہیں وہ جابر بچے کدھر ہیں؟ حضور بس آپ کھانا کھائیں نا, بچے کدھر ہیں؟ حضور ایسا ہو گیا. وہ بچوں نے ایسا کر دیا اور یہ دونوں شہید ہو گئے. آقا کہا مجھے لے چلو. حضور وہاں گئے اور دونوں کو زندہ کر دیا حضور. اچھا اس وقت حضرت جابر کی کیا حالت ہوئی ہوگی, خوشی کا ٹھکانہ کیا ہوگا کہ جب 2 پھول جھا چکے ہوں, 2 بیٹے جا چکے ہوں اور حضور نے آ کر دونوں کو زندہ کر دیا, کھڑا ہو جاتا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, اس سے پہلے ایک فقیر اعلیٰ حضرت کا وہ کہتا ہے کہ تو جو چاہے تو سبھی غم میرے خوشیوں میں ڈھلے. تو جو چاہے تو ابھی میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میرا تیرا. کر طلب ہے کہ برائیں تیری حاجات جمی, کروں بین اپنے رضا کی ذرا تقلید وکیل. پیش کر تو بھی یہی قول بدرگاہ وقی کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ, بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ. دل میں تجھے رکھ لوں, دل میں تجھے رکھ لوں, اے جلوہ جانا, دل میں تجھے رکھ لوں. کیوں آنکھ ملائی تھی, کیوں آگ لگائی تھی,
چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر وہ، جب جان لبوں پر وہ، تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر وہ، تم سامنے آ جانا۔ دنیا میں مجھے تم نے اپنا جو بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے اپنا جو بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا کہ یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ پینے کو تو پی لوں گا پر ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا، رج رج کے پی لوں گا، رج رج کے پی لوں گا، رج رج کے پی لوں گا، پینے کو تو پی لوں گا پر ذرا سی ہے، آگے اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا مخانہ، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا مخانہ۔ دنیا میں مجھے اپنے، دنیا میں مجھے تم نے اپنا جو بنایا ہے، تم محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، یہ ہے میرا، یہ ہے میرا دیوانہ۔ میں ہو شو حواس نے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہو شو حواس نے اس بات پہ کھو بیٹھا، کھو بیٹھا میں ہو شو حواس نے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تو نے آیا میرا دیوانہ، ہنس کر جو کہا تو نے آیا میرا دیوانہ۔ بیدم بیدم شاباشی کا دل پکار رہا ہے، بیدم توجہ کر بیدم، جب توجہ نہیں کی جاتی نا تو پھر دل کہتا ہے توجہ کر، کچھ کہہ رہا ہوں۔ آج کے دور میں وہ بیدم شاباشی کے دور میں موبائل فون تھا نہیں، نہ یہ سوشل میڈیا تھی کہ جو ہمیں یہ تمیزیاں سکھائے کہ کون سی محفل میں کون سا رنگ دینا ہے، کون سی محفل میں کیسے بیٹھنا ہے، کون سے ذکر کو کیسے سننا ہے، جو ہمیں تمیز ہی نہ ہو۔ بھاڑ میں جائے ایسی ٹیکنالوجی جو ہمیں حضور سے دور کرے، جو ہمیں حضور کا ادب نہ سکھائے۔ آگ لگے اس ٹیکنالوجی کو، آگ لگے اس کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کا ادب بنا، ان کے ذکر کا ادب کرنے والا بنا۔ بیدم شاہ کا واسی کا دل کہتا ہے بیدم سن، بولا سنا۔ دل کہتا ہے بیدم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، بیدم میری قسمت میں سجدے اسی در کے،
چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگے در جانا نہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگے در جانا نہ شان رکھنا دن مہینے سال دا چن چڑیا منا دے لال دا چن چڑیا منا دے لال دا چن چڑیا 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 آمنا دے لال دا چن چڑیا آمنا دے لال دا باہر آئی دفتن سجی زمین کی انجمن باہر آئی دفتن سجی زمین کی انجمن پون چلی سنن سنن بجے وہ دف دھنن دھنن چمن چمن دمن 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 صبا پکارتی چلی چن چڑیا آمنا دے لال دا چن چڑیا آمنا دے لال دا مومنوں وقت ادب ہے، آمد محبوب رب ہے، جائے آداب و طرب ہے، آمد محبوب رب ہے، آمنہ بی بی کا جایا 12ویں تاریخ آیا، وہ صبح صادق نے سنایا چن چڑیا آمنہ دے لال دا چن چڑیا آمنہ دے لال دا صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ، او کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ، صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ، کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ، ہمیں تو جان سے پیاری ہے 12ویں تاریخ، عدو کے دل کو کٹاری ہے 12ویں تاریخ، ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے، جلے جو تجھ سے وہ ناری گا 12ویں تاریخ، سچن چڑیا آمنا دے لال دا چن چڑیا آمنا دے لال دا سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدائی یہ عبداللہ کے گھر سے چن چڑیا آمنہ دے لال دا چن چڑیا آمنہ دے لال دا لال دا لال دا لال دا لال دا چن چڑیا آمنہ دے لال دا چن چڑیا آمنہ دے لال دا جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی تو
دعا ہو گئی قبول. اور چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا. آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی, حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی. آمنہ بی بی زب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی قبول. اور شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے, شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے. ہر طرف شور صلی علی ہو گیا. آج پیدا حبیب خدا ہو گیا. پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا چند چڑھیا آمنہ دے لال دا, چند چڑھیا آمنہ دے لال دا, چند چڑھیا 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 آمنہ دے لال دا, چند چڑھیا آمنہ دے لال دا. مرحبا مرحبا جد الحسنین مرحبا 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 یا نور عینی مرحبا 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 جد الحسنین مرحبا 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 یا نور عینی مرحبا. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, سب جھوم کے بولو مرحبا, سب مل کر بولو مرحبا 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 جد الحسنین مرحبا 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 یا نور عینی مرحبا. طلع البدر علینا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. پہاڑوں کی سلسلہ پہاڑوں کا سلسلہ تھا جہاں سے حضور تشریف لے آئے تھے نا مدینہ منورہ. تو قبیلہ بنو نجار کی ننھی ننھی بچیاں اپنے ہاتھوں میں ننھی ننھی دف لے کر حضور کا استقبال کر رہی تھی. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. مرحبا مرحبا جد الحسنین مرحبا 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 یا نور عینی مرحبا. یا حبیبی یا محمد یا حبیبی یا محمد یا عروس الخافقین یا عروس الخافقین یا مؤید یا ممجد یا مؤید یا ممجد یا امام القبلتین مرحبا مرحبا جد الحسنین مرحبا 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 یا نور عینی مرحبا. پرنور گئے زمانہ صبح گئے شب ولادت, پرنور گئے زمانہ صبح شب ولادت, پرنور گئے زمانہ صبح گئے شب ولادت. پردہ اٹھا کے کس کا صبح شب ولادت. مرحبا مرحبا جد الحسنین مرحبا 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 یا نور عینی مرحبا. آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا, سکہ چلے گا آمنہ کے لال کا. سکہ چلے گا آمنہ کے لال کا. بولو سکہ چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا. آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا. آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا. عالم میں رنگ بدلا سمجھو, عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. مرحبا مرحبا جد الحسنین مرحبا مرحبا
پہ جھنڈا روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تار چھڑا پھریرا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد الحسنین مرحبا 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 یا نور عینی مرحبا یا نور عینی مرحبا نور سے اپنے نور سے اپنے سرور نور سے اپنے سرور دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے غم کے ماروں غم کے ماروں دکھیاروں کو غم کے ماروں دکھیاروں کو سینے سے لگانے آئے سینے سے لگانے آئے دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے نور نگاہ انبیاء نور نگاہ انبیاء میرے حضور آ گئے نور نگاہ انبیاء میرے حضور آ گئے شان و نشان کبریا 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 میرے حضور آ گئے نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے واہ سبحان اللہ 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 فضل رب پاک سے طیب میرا دولہا بنا فضل رب پاک سے طیب میرا دولہا بنا خوشنما خوش رنگ پھولوں کا صحرا سجا واہ واہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ یہ صہیب اپنے خدا یہ صہیب اپنے خدا کے یہ طیب اور یہ صہیب اپنے خدا کے فضل سے دولہا بنا خوشنما خوش رنگ پھولوں کا سہرا سجا واہ واہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ ان کی شان
کی یا خدا کرتی رہے پردہ صدا رکھ الہی ان کی زوجہ کو ہمیشہ حیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا کوئی بھی جھگڑا ہو آپس میں پیارے خدا سبحان اللہ سبحان اللہ ان کو خوشیاں دو جگہ میں تو عطا کر کبریا ان کو خوشیاں دو جگہ میں تو عطا کر کبریا ان پہ رنج و غم کی نہ جائے کبھی کالی گھٹا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس طرح مہنگا کرے یہ گھر کا گھر سب یا خدا اس طرح مہنگا کرے یہ گھر کا گھر سب یا خدا پھول جیسا کہ مہکتے مدینے کے صدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عافیت سے میرے مولا ہو انہیں اولاد عطا عافیت سے میرے مولا ہو انہیں اولاد عطا واسطہ یا رب محمد کی مبارک آل کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آفت فحش سے یوں ہی تو انہیں مولا بچا آفت فحش سے یوں ہی تو انہیں مولا بچا یا سنت بنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دونوں بھائی یا خدا جب تک یہاں زندہ رہے دونوں بھائی یا جب تک یہاں زندہ رہے دونوں خدمت سنیت کی یا خدا کرتے رہے سبحان اللہ سبحان اللہ دلگن عافیت سے عمر بھی پائے دراز دلگن عافیت سے عمر بھی پائے دراز تو جگہ کی نعمتوں سے
سے بھی انہیں مولا نواز سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا خدا یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا خدا یا الہی ہے یہی عطار کے دل کی دعا یا الہی ہے یہی ماں باپ کے دل کی دعا یا الہی ہے یہی ہم سب کے بھی دل کی دعا واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آپ جانتے ہیں کہ جب میں فلم میں آیا تھا تو میں نے کچھ باتیں کی تھی، یقین یعنی آپ کی بہتری کے لیے کی، آپ کی بھلائی کے لیے کی تھی، اور میں چاہتا تھا کہ حضور کا ذکر صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سنا جائے کہ ادب کا تقاضا بھی یہی تھا کہ موبائل سے کھیلنا، چیٹنگ کرنا، سوشل میڈیا پر کنیکٹ رہنا، بے جا چہل پہل، غیر ضروری باتیں، یہ اس ذکر کے آداب کے خلاف ہوتی ہیں۔ تو میں نے بڑی سمجھانے کے لیے کئی لوگوں کو یہ دیکھا کہ انہوں نے قبول کیا ماشاءاللہ، کچھ ایسے تھے جو شاید معاذ اللہ سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہم نہ سدھریں نہ سدھریں گے قسم کھائیے معاذ اللہ، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، ایسے محفلیں جو ہوتی ہیں نا اس میں ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، تو بندہ جب آئے نا تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے یہ توفیق دی کہ مجھے ایسی پاکیزہ محفل عطا کی۔ یہ ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی یہ چیزیں، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ دھوپ سورج جب پڑتی ہے نا تو جو چیز سامنے ہوتی ہے نا تو اس کو منور کر دیتا ہے، لیکن سامنے جو نہیں ہوتی ہے نا تو اس کو منور نہیں کرتا۔ اس میں سمجھنے کے بڑے نقطے ہیں۔ جب آپ حضور کی محفل میں آؤ تو اپنے دلوں کے پیالوں کو سیدھا کر کے آؤ، الٹا کر کے نہ آؤ۔ یقین جانو قسم خدا کی کہنا ہے کہ اگر ایک قطرہ بھی پڑ گیا نا حضور کی بارش کا بیڑا ہی پار جائے گا۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برساتے برسانے والے۔ یہ بڑا نازک ذکر ہے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ آنکھیں کھلیں گی مرنے کے بعد۔ مولا علی کہتے ہیں نا کہ جو زندہ ہیں نا، جو جتنے بھی سب سوئے ہوئے ہیں، اٹھیں گے تب جب موت آئے گی، جاگیں گے تب۔ ابھی ہم کو نظر کچھ نہیں آتا، جب یہ مریں گے نا تو باطنی آنکھ کھل جائے گی اور پھر نظر آئے گا کیا ہے۔ تو جب بھی محفل میں آؤ خدا کا واسطہ اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ کے آیا کرو۔ ہمیں سارے کام یہیں یاد آتے ہیں، یہاں تک کہ پانی بھی ہم کو یہیں پینا ہوتا ہے۔ حالانکہ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جب ذکر کیا جائے نا تو پانی نہ پیا جائے، اللہ کوئی مجبوری ہو جائے، کوئی پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، کوئی گلے میں کوئی خراش آ گئی، اس کو صحیح کرنے کے لیے اس نے پڑھ لیا پی لیا، الگ بات ہے۔ تو منع لکھا ہے ذکر کے دوران پانی پینا، منع لکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے نا تو ذکر سے حرارت پیدا ہوتی ہے، اور مقتدیوں کو حرارت چاہیے۔ یہ حرارت لگے گی تو زنگ دور ہوگا۔ یہ دلوں کا زنگ جو ہے نا وہ حرارت سے دور ہوتا ہے، تو اس کو لگنے دیں۔ جتنی گرمی لگتی ہے، جتنی پیاس لگتی ہے، رکھ لینے دیں، کیونکہ یہی تو آگے کام کرے گا۔ تو ہمیں اس محفل کا بڑا ادب رکھنا چاہیے۔ کوئی کہے نہ کہے، ہم بحیثیت مسلمان ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے کہ ذکر کون سا ہے۔ تو میں نے سمجھانے کے لیے بڑی باتیں کی، لوگوں نے سمجھی بھی، کچھ لوگوں نے شاید نہیں سمجھی، اللہ انہیں بھی سمجھتا فرمائے۔ اور میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ میں نے چونکہ مقصد میرا کوئی تنقید کا کوئی اور نہیں تھا، بلکہ تنقید برائے اصلاح تھی۔ اور ہم ظاہر ہے کہ اس طرح سے باتیں ہوں گی تو لوگ سمجھیں گے نا، ہر کوئی چپ ہو جائے گا تو کیسے بات چلے گی۔ تو آج کے بعد خود اپنی ذات میں یہ بات آپ طے کر لیں کہ مجھے محفل میں کیسے بیٹھنا ہے، چاہے کوئی محفل ذکر کو ہو، بیان کی ہو، چاہے وہ نعت خوانی کی ہو۔ قرآن نے بالکل واضح فرمایا ہے کہ دین کی باتوں کو
اچھی باتوں کو، اللہ اور رسول کی باتوں کو بے توجہی سے سننا یہ کفار کی صفت ہے. قرآن وہ کھیلتے ہوئے سنتے تھے، ان کے دل کھیل پڑے ہوتے تھے. تو اس طرح سننا یہ کفار کی صفت ہے، مسلمانوں کی نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے جب حضور کا ذکر ہوتا اور صرف نام پاک آتا نا تو ان کی حالت کیا ہوتی بتائیں؟ غایت تعظیم سے ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور وہ ایسے بیٹھ جاتے کہ پرندوں کو گمان ہوتا کہ کوئی اسٹیچو ہے اور آ کر بیٹھ جاتے. ایسے سنتے تھے. پتہ نہیں ہمارے اندر کب یہ چیز آئے گی. جس دن یہ چیز آ گئی لگ پتہ جائے گا نعت خوانی کیا ہوتی ہے. آپ کو بتاؤں ایسی مجلس کو اللہ کے معصوم فرشتے ڈھونڈتے ہیں اور ڈھونڈنے کے بعد جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو بتا دیتے ہیں کہ اللہ ہم نے وہ محفل ہم نے پا لی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود پوچھتا ہے اے میرے بندو میرے فرشتوں بندے کیا کر رہے تھے؟ کہ یا اللہ تجھے یاد کر رہے تھے اور کیا کر رہے تھے؟ مولا جنت مانگ رہے تھے، جنت مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں جنت دیکھی ہے انہوں نے؟ مانگ تو رہے تھے، دیکھی ہے؟ کہا دیکھی تو نہیں. اللہ اگر دیکھ لیتے تو جنت وہ مقام ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ جس کا کسی کا خیال دل میں گزرا. یہ حدیثوں میں آتا ہے نا کہ ایسی ہے ایسی ہے، یہ سن کے ہی ہمارے منہ میں پانی آ جاتا ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور آقا صلی تشریف فرماتے اور آپ نے فرمایا کہ جنت کی نہروں میں جو پرندے ہوں گے نا ان کی گردنیں اونٹوں کی طرح لمبی ہوں گی، اونٹوں کی طرح لمبی ہوں گی. تو فاروق اعظم عرض کرتے ہیں حضور وہ پرندے ان نہروں میں کتنے خوشحال ہوں گے نا، کتنے خوشحال ہوں گے. تو حضور جل علیہ فرماتے ہیں کہ عمر اس سے زیادہ خوشحال وہ ہوگا جو اسے کھائے گا. تو جنت ہم نے دیکھی نہیں، اسے سنی ہے، بس سمجھانے کے لیے کہتے ہیں شہد سے میٹھا، دودھ سے سفید، برف سے ٹھنڈا. اب برف سے ٹھنڈا کچھ ہے نہیں تو مثال کیا ہے؟ سفید سے دودھ سے زیادہ سفید کچھ ہے نہیں مثال کیا ہے؟ شہد سے میٹھا کچھ ہے نہیں مثال کیا ہے؟ تو جس دن دیکھیں گے نا وہ سنیں گے اور چکھیں گے تب پتہ چلے گا. تو اللہ فرماتا ہے جنت دیکھی ہے؟ کہا دیکھی تو نہیں مولا. اللہ اگر دیکھ لیتے تو فرشتے کرتے مولا اگر دیکھ لیتے تو اور مانگتے. اچھا اور بتا میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ مولا تجھ سے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. وہ مالک کہتا ہے فرشتوں جہنم دیکھی ہے انہوں نے؟ مولا دیکھی نہیں. فرماتا اگر دیکھ لیتے تو فرماتے عرض کرتے مولا اگر وہ دیکھ لیتے نا تو زیادہ پناہ مانگتے. تو اللہ تو رحیم ہے، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. جو اس کو نہیں مانتا اس کو بھی دیتا کیونکہ رحمان ہے، رحیم مومنوں کے لیے. ہم نے بتا تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. رحیم کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ رحمت حق بہانا بھی جو ہے تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ کرتا ہے. اللہ کو حاجت نہیں ہے گواہ کرنے کی، وہ بے نیاز ہے، لیکن اس کی رحمت کہتی جوش پر. اللہ ان معصوم فرشتوں کو گواہ کر دیتا ہے کہ ان لوگ گواہ ہو جاؤ کہ یہ جتنے بھی آئے نا میں نے سب کو بخش دیا. تو فرشتوں کرتے ہیں مولا اس میں کچھ ایسے ہی آ گئے تھے جو بس جیسے بعض اوقات محفل ہوتی ہے نا دعوت جاتی ہے نا بیچارہ بندہ نہ آ جاتا ہے یار نہیں جاؤں گا تو برا لگے گا. ابھی شادی کی محفل ہے تو آپ نے دعوت تو دی ہوگی سب کو، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بیچارے بدلے ناخواستہ آئے ہوں گے کہ نہیں جائیں گے تو برا لگے گا. چلو یار جا کے ہو کے آتے ہیں نا یار. تو فرشتے کہتے ہیں مولا کچھ ایسے بھی آئے تھے کہ جو ذکر کے لیے نہیں ایسے ہی تھے. تو اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو بھی بخش دیا. اب اندازہ کرو یہ محفلیں کیسی ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں جب جنت کے باغوں سے گزرا کرو نا تو وہاں سے کچھ چر لیا کرو، کچھ کھا لیا کرو. عرض کی حضور یہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا ذکر کے حلقے. آپ جب تک اس ذکر کے حلقوں کو سمجھو گے نہیں، اس ذکر کے آداب کو بجا نہ لاؤ گے تو یہ کہاں سے بورے مت آئیں گے. دیکھیں اتنے عرصے سے نعت خوانی کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، چینجنگ کیوں نہیں آ رہی؟ کچھ ہے نا، کچھ کمی رہ گئی. دیکھیں پیچھے سے ٹن 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 چل رہا ہے. یہ ہمارا بند ہی نہیں ہوتا. میں نے کہا نا ہر وہ ٹیکنالوجی جو ہمیں اللہ سے دور کر دے، حضور سے دور کر دے، آگ لگاؤ اس کو، قسم خدا کی آگ لگاؤ اس کو جو ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہے.
نہ نمازوں میں ٹھکانا. نماز میں امام صاحب پڑھ رہا بیچارہ تلاوت کر رہا ہے، یا کوئی نماز ایسی ہو نا جس میں تلاوت جو ہے وہ جہری نہ ہو، وہ سری ہو. اور جیسے عصر ہے، جیسے ظہر ہے، اور ایسے میں امام صاحب پڑھ رہے ہوں، کسی کا موبائل بجے ہو، موبائل میں دھن بھی ایسی ہو نا، اللہ معاف فرمائے. تو ذرا اندازہ کرو اللہ کے گھر میں کیا کرے گا. وہ جس کی بجتی ہے نا اس کی حالت دیکھنے جیسی ہوتی ہے، اس کا بس نہیں چلتا کروں کیا. تو اپنے موبائل میں ایسی ٹون رکھتے ہی کیوں ہو یار کہ شرمندگی اٹھانی پڑے. اطلاع دینے کے ٹک کافی ہے، کوئی بھی ہلکی سی رکھ لو بس ہو گیا. ایسے ڈھول دھمک کے ایسے واہیات گانے آپ کو رکھنے کی حاجت کیا ہے کہ اللہ نہ کرے کبھی کھلا رہ بھی جائے تو بندے کو شرمندگی تو نہ ہو. بندہ وہ سجدے میں اور وہاں سے وہ میرا لال دوپٹہ ملبل کا ہے. بھائیو ذرا غور کرو، خدا کا ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ سوچنے کا مقام. موبائل کو اتنا استعمال کرو جتنا اس کی ضرورت ہے، سارا دن اس پہ نہ لگا کرو. یہ ایک چال ہے، یہ آپ سمجھنے کی کوشش کر لو کہ یہ مسلمانوں کو اس کے وقت کو برباد کرنے کی سازش ہے. لگاؤ ان کو اسی میں، کسی کام سے فرصتی نہ ہو یار. نیٹ بھی سستا کر دو، پوری رات 12 بجے سے 7 بجے تک فری. یہ پیکج لے لو، اور رات 11-12 بجے سے لے کے 7 بجے تک تو یہ کرے گا تو دن کو کرے گا کیا؟ تو پڑھے گا کیا؟ تو سبق چلے گا تو کام کیا کرے گا؟ تیری تعلیم کا کیا ہوگا؟ جو ساری رات جاگتا رہے. الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا ہے. تو اللہ نے فرمایا رات کو آرام کے لیے بنایا، اور تو پوری رات جاگ کر اس میں لگائے گا تو کیا کرے گا؟ کیا ملے گا؟ تو میرے پیارے بھائیوں کچھ سمجھنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو جھنجھوڑو اور اچھے ماحول سے وابستہ ہو جاؤ. نمازیوں کی صحبت لو تو انشاءاللہ نمازی بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ زوجل تمام احباب تشریف رکھیں. انشاءاللہ بھی رکن شورا بیان فرمائیں گے. انشاءاللہ تمام احباب تشریف رکھیے، تمام احباب تشریف رکھیے. انشاءاللہ بیان ہوگا. کچھ احباب پیچھے کھڑے ہیں، وہ جگہ کی کمی کی وجہ سے وہ یہ جو بیٹھے ہیں تھوڑا آگے آ جائیں گے تو پیچھے جو کھڑے ہیں ان کو بیٹھنے میں بھی آسانی ہوگی. آگے کی تشریف لے آئیے. انشاءاللہ عزوجل رکن شورا بیان فرمائیں گے. تمام احباب سے گزارش ہے تشریف رکھیں اور آگے تشریف لے آئیے.